بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسی لیے کہتے ہیں مٹھائیاں جلد تقسیم نہیں کرنی چاہیے، غلط خبریں نہیں پھیلانی چاہیے۔ پہلے اس طرح کی خبریں کچھ صحافیوں کی طرف سے، جس کو ایک خاص گروپ کا نام دیا گیا ہے، اس کی طرف سے پھیلائی گئیں، وہ واٹس ایپ گروپ آپ کہہ لیں، کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے ہتھیار ڈال دی ہیں جی، اب کچھ نہیں ہونے والا، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی کچھ نہیں کرنے والا الیکشنز کے لیے، بات طے ہو گئی۔ تو جناب ابھی شاید ان کے یہ پیغامات ابھی واٹس ایپ پر مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی شاید مزید کچھ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جناب نوٹس سامنے آ گیا اور بلا لیا گیا ہے سب کو، سیکٹری الیکشن کمیشن کو بلا لیا ہے، سیکٹری خزانہ کو بلا لیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کے عہدیدار کو بلا لیا گیا ہے، سب کو بلایا گیا ہے کہ آ جائیں اور بتائیں کہ الیکشنز کے حوالے سے کیوں انتظامات نہیں ہو سکے، کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جس نے بھی سپریم کورٹ کے احکامات یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالی، معاونت کی، ان کو بھی اس کے حوالے سے جو کانسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اس میں قوانین بہت واضح ہیں۔ اب یہ بات بڑی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اب ایکشن ہوگا، اب جس نے حکومت دولی کیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب آپ سنیے کہ اس نوٹس میں کیا کہا گیا ہے، اور جمعے کا دن 11 بجے 14 اپریل، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اب بھی کسی کو شک ہے، کسی نے خبریں غلط پھیلانی ہے جمعے کے دن، تو جناب وہ کرتا رہے، پھر ہم آپ کو حقیقت اور سچی خبر دیں گے کہ کیا ہوا ہے پھر جمعے کے دن۔ ابھی جو ہو چکا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جب 11 اپریل آتی ہے تو یعنی کل کے دن شہباز شریف صاحب اٹارنی جنرل کو بھیجتے ہیں چیف جسٹس کے پاس، وہ بھاگے آتے ہیں جناب شہباز شریف کے پاس واپس، وزیر کے پاس، یعنی یہ اٹارنی جنرل یوں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بیچ میں کوئی جناب رعایت مل سکے، کچھ ہو جائے، لیکن جناب اگلے ہی دن آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے۔ اگلے ہی روز وہ سب میٹنگ جو ہے، سب کوششیں ڈیلے کی، لگتا ہے ناکام ہوئی، اور اگلے ہی روز جناب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، حکم آ گیا ہے، انتخابات فنڈز کی عدم فراہمی، حکم دولی کے نتائج سب کو معلوم ہے۔ یہ بڑا واضح ہوتا ہے جب سپریم کورٹ لیول کا ادارہ یہ کہتا ہے نا سب کو نتائج معلوم ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے اداروں کو کہ اس کا مطلب ہے کہ ختم اب کہانی، اب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے، بتا دیا گیا ہے، اب سارے اڑیں گے، سب فارغ ہوں گے، اور بڑا واضح ہے کہ کون کون فارغ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں جن اداروں کے لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ سب ادارے اب لائن میں ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وفاقی حکومت کو، تو اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری خزانہ وہ بھی حکومت، پرائم منسٹر، سیکٹری خزانہ، اور سیکٹری خزانہ کس کے انڈر آ رہا ہے؟ اسحاق ڈار کے انڈر، تو یہ بھی سن لیجئے۔ اچھا جناب، اس میں اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری خزانہ اور سیکٹری الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ رپورٹ آ گئی ہے جس میں بتا دیا گیا کہ فنڈز فراہم نہیں کیے، یہ ہو گیا ہے، یہ کام حکومت دولی ہو گئی ہے۔ فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکومت دولی ہے، یہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے۔ عدالتی حکومت دولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہے، یہ سب سے اہم جملہ ہے میری نظر میں، سب سے اہم جملہ، سب کو معلوم ہے۔ یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا جی پتہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اچھا جی ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، فلاں ہے، کچھ اور ٹائم نہیں، اس میں واضح ہے کہ بس کہہ دیا گیا تھا، سب کو معلوم ہے وہ، اور یہ سب نے کہا کہ بہت اعلیٰ ججمنٹ تھی، اس میں باندھ دیا گیا تھا، یہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے اس میں سے، یہ جو تھا نا کس طرح ڈیلے کرتے، اسی لیے تو یہ ساری قانون سازی کی کوششیں کرتے رہے ہیں، چیف جسٹس کے خلاف کمپین، سپریم کورٹ کے خلاف کمپین چلاتے رہے ہیں، قاضی فائزہ کو اسمبلی میں بلاتے رہے ہیں، یہ سب اسی کا حصہ تھا، کیونکہ ان کو راستہ ہی نہیں نکل رہا تھا اس سے۔ تو اب سپریم کورٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے عدالتی حکم دولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہے۔ چیف جسٹس نے تمام افسران کو 14 اپریل کو چیمبر میں طلب کر لیا ہے۔ تو اور مٹھائیاں کھائیں جناب، ابھی میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتی حکم دولی کرنے اور اس پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، حکم دولی کرنے اور اکسانے والے، صرف حکم دولی کرنے والے نہیں، اکسانے والے بھی جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بروقت انتخابات نہ کروانا آئین کو خطرے میں ڈالنا ہے، بروقت انتخابات نہ کروانا آئین کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ انتخابات جیسے اہم ترین معاملے پر فنڈ جاری نہ کرنا فوری توجہ کا طلبگار ہے، اس پہ فوری توجہ، تیزی سے کام، فوری، دیر نہیں ہو سکتی۔ عدالتی احکامات پر من و ان عمل درآمد یقینی بنایا جائے،
جو کہا گیا, جس کے مطابق جو کہا ہے اس تاریخ کو یہ, اس تاریخ کو یہ, اس کا یہ کام ہے, اس کا کام ہے, سب پر ویسے کا ویسے عمل کرانا لازمی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک حکومت کے تمام پیسے کی تفصیلات ہمراہ لائیں, ساری تفصیلات لائیں گے جی گورنر اسٹیٹ بینک. اس میں انہوں نے کہاں کیا کیا خرچ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, سب سامنے آ جائے گا, اور کس ارب روپے کی بھی بات کھل جائے گی. نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے. بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا, ذرا بتائیں نظر آ کر کیوں نہیں عمل ہوا. عدالت عظمیٰ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تفصیلات ہمراہ لانے, ساری تفصیلات اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ لے کر آئے. گورنر کو ہی بلا لیا ہوا ہے. سیکرٹری خزانہ کو بھی تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جناب سارا ریکارڈ سیکرٹری بھی لے کر آئے, ایک ایک چیز. اب لگے گا پتہ ان کو, یہ جو بڑا کرتے تھے نا جی, کروا لے پھر الیکشن, دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 3 صفحات پر یہ مشتمل ہے جی سپریم کورٹ کا نوٹس. اور یہ نوٹس ہے, اس میں جناب ڈی جی لاء کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے. سپریم کورٹ کا سیکرٹری خزانہ کو مکمل ریکارڈ ساتھ لانے کا حکم. یہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, مختلف رپورٹرز نے اس کو پھر رپورٹ کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو ذر سلمان نیازی, یہ وکیل ہیں, انہوں نے شیئر کیا ہے. کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایز پر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 90 means prime minister and cabinet. According to this order by Supreme Court, the PM and ministers, in particular Minister of Finance, can be in deep trouble. Order reflects Supreme Court will exercise contempt power if its order is not implemented. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈر آیا ہے اس میں بڑا واضح ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا لفظ ہے, اور گورنمنٹ کا مطلب آئین کے تحت ہے پرائم منسٹر یعنی شہباز شریف اور ان کی کابینہ. تو یہ جو ایوان شیوان یہ ادھر بھاگ رہے نہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر اور منسٹر جو ہے نا, خاص طور پر ان میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, وہ اب بہت مشکل میں آ گئے ہیں, کیونکہ آرڈر بتا رہا ہے کہ پھر یہ کنٹمپٹ کی طرف معاملہ جانے لگا ہے. اور انہوں نے آرڈر کے وہ الفاظ بھی شیئر کیے ہیں, اور ساتھ آئین بھی بتایا ہے کہ سبجیکٹ دا کانسٹیٹیوشن دا ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن شیل بی ایکسرسائزڈ ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. Consists of Prime Minister and the Federal Ministers, which shall act through the Prime Minister, who shall be the Chief Executive of the Federation. اور ابھی تک 2/3 اکثریت ان کے پاس چکے نہیں ہے, یہ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکے. انہوں نے آئین تو توڑ دیا ہے, لیکن یہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکے. توہین عدالت کی جو طاقت ہے وہ نہیں چھین سکے, وہ آئین میں دی ہوئی ہے, بڑی واضح دی ہوئی ہے. تو یہ سارے اڑیں گے. اچھا جی, عدالتی احکامات کی نافرمانی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, طے شدہ ہے, سب کے علم میں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر جی سپریم کورٹ کے نوٹس پر لکھا ہے موسٹ امیجیٹ. باقی کام چھوڑیں, اس پر آئیں, سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں, چودھری فواد حسین تحریک انصاف کے رہنما, سپریم کورٹ کے 3 ہدایات تھیں. وفاقی حکومت 21 ارب روپے دے گی, چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سیکرٹری پلان دیں گے, اور سیکرٹری دفاع فورسز کی فراہمی یقینی بنائیں گے. اس کے ساتھ عمل درآمد کا طریقہ کار دیا گیا تھا. اب سپریم کورٹ نے افسران کو براہ راست طلب کیا ہے اور حقائق مانگے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہونا لازمی ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کا بطور ادارہ وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. تمام ادارے اور سربراہان جو آئین کے تحفظ کا حلف اٹھاتے ہیں, ان کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. یہ یعنی ایک طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ آخری چانس ہے, ورنہ بڑا خطرہ ہو جائے گا, سپریم کورٹ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر جناب صدیق جان لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن حکام کو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا مکمل ریکارڈ ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا حکم تھا, سپریم کورٹ کے نوٹس میں لکھا ہے. اور نوٹس میں سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے فیصلے کا پیرا 5 کا حوالہ دیا گیا ہے. نوٹس میں وفاقی حکومت کو دیے گئے واضح احکامات کا بھی ذکر ہے. تو یہ سب چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ اب تو جناب وقت ختم ہو گیا, اب اور ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی. اور یہ جو سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں, ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. پھر میں آپ کو اب چونکہ آپ سے میں وعدہ کر چکا ہوں تو آخر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا جی وہ گروپ اور فلاں گروپ, اس کا سن لیجئے. عدیل راجہ یہ صحافی ہیں, اور آپ یہ دیکھیے لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ رپورٹرز دانشور گروپ, جس کو لوگ ٹاؤٹ گروپ بھی کہتے ہیں, کہ افراد سب کو بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب الیکشن نہیں ہوں گے. اسی لمحے سپریم کورٹ سے ایک نوٹس ملیا اور دانشور گروپ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا. یہ جناب ہوتا ہے جب آئین اور قانون سے آپ ٹکرائیں گے تو پھر آپ گدھے کی طرح بھاگتے نظر آئیں گے. اللہ حافظ.